کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی جنگ کس سے ہے؟ نہ دنیا سے، نہ کسی دشمن سے، نہ ہی شیطان سے۔ آپ کی سب سے بڑی جنگ آپ خود اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں۔ یہی نفس ہے جو صبح کی نماز میں سستی دلاتا ہے۔ یہی نفس ہے جو گناہ کو آسان اور نیکی کو مشکل بناتا ہے۔ اور یہی نفس ہے جو آپ کو اللہ سے دور لے جاتا ہے، مگر آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ نفس کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، اور ہم اس دشمن سے کامیابی سے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جس کو جیتنے والا دنیا و آخرت کا کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتی ہے، اسے نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفس کی 3 اقسام بیان فرمائے۔ نفس امارہ جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، سورہ یوسف۔ نفس لوامہ جو برائی کے بعد ملامت کرتا ہے، سورہ قیامہ۔ نفس مطمئنہ جو اللہ کی یاد میں سکون پاتا ہے، سورہ الفجر۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچے۔ سب سے بڑا دشمن ہم اکثر شیطان کو برا کہتے ہیں، لیکن در حقیقت شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اصل عمل تو نفس ہی کرتا ہے۔ حضرت ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر انسان کا نفس اس کا دشمن بن جائے تو شیطان کے بغیر بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ نفس ہی ہے جو لالچ دیتا ہے، غیبت میں مزہ دیتا ہے، گناہ کو معمولی اور نیکی کو بوجھ بنا دیتا ہے۔ یہ خاموش دشمن ہمارے دل و دماغ پر قابض ہو جاتا ہے اگر ہم نے اسے قابو نہ کیا۔ نبی کریم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ ترمذی۔ اپنے سب سے پہلے دلوں کی اصلاح کی، نیتوں کو خالص کیا، اور صبر، قناعت اور توبہ کی طرف دعوت دی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد تزکیہ نفس پر رکھی گئی، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا۔ اب کا طریقہ یہ تھا کہ نفس کو اللہ کی محبت میں فنا کر دیا جائے۔ نفس کو کیسے شکست دی جائے؟ اپنے نفس کو پہچانیے۔ ہر عمل سے پہلے خود سے سوال کریں، کیا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے یا میری خواہش کے لیے؟ روزے کا اہتمام کیجیے۔ روزہ نفس کی خواہشات کو توڑتا ہے، اس سے انسان کو صبر، تقوی اور خود پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن و ذکر میں دل لگائیے۔ دل جتنا اللہ کی یاد میں مصروف ہوگا، نفس اتنا ہی کمزور ہوگا۔ مصروف رہیے نیکی میں۔ خالی وقت شیطان اور نفس کا پسندیدہ موقع ہوتا ہے۔ مصروف رہیں، سیکھنے میں، سکھانے میں، عبادت میں، خدمت میں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جو لوگ خود اللہ سے جاری ہوں وہ دوسروں کے نفس کو بھی قابو میں رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا، میں نے تو صرف تمہیں وسوسہ دیا، تم نے خود عمل کیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نفس وہ حقیقت ہے جو ہمارے اندر چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ایک خارجی دشمن ہے، لیکن نفس ایک اندرونی خائن ہے۔ نفس کی فطرت ہے، وہ ہمیشہ آرام مانگتا ہے، وہ قربانی سے ڈرتا ہے، اور وہ دین کو بوجھ سمجھتا ہے۔ اسی لیے نفس کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے۔